صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب نظارے حضور آپ کے ہیں 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 چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں بولو سب نظارے آپ کے ہیں ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا مجھے جب دنیا میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں اپنے حضور پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں اور الحمدللہ میری پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں تو پھر شاعر نے یہی لکھی ہے چیز ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا جب سہارے حضور آپ کے ہیں جب سہارے حضور آپ کے ہیں جب سہارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کا توجہ جو ہے نا نعت کی طرف کم ہے اور دیکھنے دکھنے کی طرف زیادہ ہے تو ایسے تو برکتیں حاصل نہیں ہوگی ہر بندہ میرے نال لڑن پیندا جدوں میں گل کرنا نا سٹیجاں تے میں تے حق بیانی ویسے کردیا رہنا راتی بھی محفل جی بندے میرے نال لاڑی پین لگے سن تے میں تے گل کرنی ہے توجہ ادھر کرو میرے وال سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں کیوں نہ ہوتا یہ چاند
چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں جب اشارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا سب کنارے حضور آپ کے ہیں سب کنارے حضور آپ میں اپنے اسکول میں یہ صبح نعت شریف پڑھ رہا تھا اور چند درس ہوتا ہے جمعہ کے دن ٹھیک ہے جو مجھے ٹوٹے پوٹے الفاظ آتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں اپنے بچوں کو بتانے کی تو یقین کریں 2-4 بچے چھوٹے وہ رونا شروع ہو گئے تھے یہ نعت سن کے نا تو ان کی کیفیت تھی جو کیفیت میرے اوپر ہوتی ہے نا نعت شریف کے دوران تو وہ کیفیت میں ہر بندے کے اوپر چاہتا ہوں وہ ہو تو پھر مزہ ایسا دوبالا ہو یقین کریں پھر حضور کی ایسی نعت ہو کہ کیا مزے آ جائیں تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ رونا شروع ہو گئے تو میں بڑا حیران ہوا کہ دیکھ لیں جب بس لگن پیدا کرنی ہے ہم نے حضور کا عشق پیدا کرنا ہے ہر بندے نے اپنے اندر حضور کا عشق ہے دل میں تو سب کچھ ہے وہ اگر نہ میں اپنے بچوں کو اسکول میں ہم بتاتے ہیں تو زیادہ تر توجہ یہی ہوتی ہے کہ حضور کی محبت میں ہر جمعہ کو یہی زیادہ تر بتاتا ہوں کہ وجہ کائنات میرے حضور ہیں اگر حضور کی محبت نہیں بچے بچے کے دل میں اسکولوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ مدارس ہے ہمارا تو الحمدللہ بہت بڑا یہ سیٹ اپ ہے نا بہت بڑا سیٹ اپ ہے تو عبداللہ بھائی پہلے بھی فرما رہے تھے کہ اس طرح کے سیٹ اپ کم ہیں یہ تو بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا اور سکولز لیول میں نا اس طرح کی سچویشن نہیں پیدا ہوتی تو اس طرح کا ورک نہیں ہوتا لیکن اللہ رسول کے کرم سے وہ ورک میں کوشش کرتا ہوں اگر میرے پاس 300 بچے ہیں 200 اکیڈمی کے 500 بچے ہیں تو میں ہر بچے کو یہ چیز بتانے کی کوشش کرتا ہوں اسکولوں کالجوں میں یہ محبت رسول نہیں اس کا درس نہیں دیا جاتا صرف پڑھائی کتابیں تو یقین کریں مجھے آج بڑا خوشی ہوئی کہ میں جو چیزیں بتاتا ہوں بچے اپنے دل میں وہ رکھتے ہیں تو آج 2-3 بچے رونا شروع ہو گئے یہ نعت سن کے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تو میری صبح کی کیفیت ایسی تھی میں نے سوچا تھا کہ آج میں وہی کلام پیش کروں گا آخری شعر میں پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ کی محبت مجھ سے سبحان اللہ کی گونج میں سب نظارے حضور ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا کیسا میں نا بچوں کو بتا رہا تھا کہ جب قبر میں بچوں کو نہیں پتا اسکولوں میں یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی میں نے بتا رہا تھا کہ قبر میں ہمارے حضور آئیں گے یہ میں چیز ادھر سے میں نے جو ہے نا شروع کیا کہ قبر میں ہمارے حضور آئیں گے ٹھیک ہے اپنا چہرہ انور دکھائیں گے تو اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے اگر حضور سے محبت کرتے ہوئے تو حضور ہماری طرف دیکھیں گے مسکرا کے تو اگر حضور ہم نہ حضور سے محبت کرتے وہ حضور نے اپنا رخ انور دوسری طرف کر لیا تو ہم کیا کریں گے یہ چیزیں بچوں کو میں بتاتا ہوں کہ بچوں کو یہ چیزیں پتہ چلیں اپنے اسکول میں
تو مجھے بڑی صبح کی میں بڑا خوش ہوں کہ بچے یہ چیزیں دل میں رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، تو 5 6 7 کے بچے، چھوٹے 1 2 3 کلاس کے بچے، ان کی اندر یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے حضور، ہم کس نبی کی امت ہیں، ٹھیک ہے. یہ چیزیں آج بڑی مجھے صبح کی خوشی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے 2 3 حضور کی نعت سن کے. تو میں چاہتا ہوں سبحان اللہ آپ نے سن کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے. سب نظارے حضور کے ہیں، سب نظارے حضور، ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا، ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا، سب کنارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں. بڑے ہی خوبصورت انداز سے جناب محمد عاطف رضا قادری آپ گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. 2 3 باتیں آپ کے گوش گزار کر کے مائک جناب حافظ محمد عثمان خان قادری کے حوالے کر کے مجھے کہیں جانا ہے. آپ سے عرض یہ ہے کہ جو کوئی بندہ کام کرتا ہے، دین کا بالخصوص کام کرتا ہے، اور پھر وہ اہل سنت میں ہو، اگر میں اپنا اور دوسرے لوگوں کا تقابل کروں تو ہم اپنے مخالفین کے مقابلے میں 1% بھی کام نہیں کرتے، 1% کام نہیں کرتے. میں چونکہ دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھا ہوں، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ وہ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کچھ سوچتے ہیں ہمارے حوالے سے، اور کتنا وہ کام، کس طرح وہ کام کرتے ہیں، اور ہماری تو وہاں تک سوچیں بھی نہیں جاتی. ہمارا کیا کام ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی بندہ تھوڑا بہت جانچ پڑتال کرنے لگ جائے، کوئی کام دین کا کرنے لگ جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اب ٹانگیں کس طرح کھینچنی ہے. ہماری علمی حیثیت یہ ہے کہ چونڈے کے سارے خطیبوں کو اکٹھا کر لیں، سارے خطیبوں کو اکٹھا کر لیں. کسی کے پاس ایک تفسیر سے زیادہ تفسیر نہیں نکلے گی، 10 کتابوں سے زیادہ کتابیں نہیں نکلیں گی. خطیب بنے کیسے؟ کیسٹیں سن لی ہیں، تقریریں سن لی ہیں. اب 100 سال ہو گیا ایک مدرسے کو، شاید اس سے بھی زیادہ پاکستان بننے سے پہلے کا مدرسہ ہے. کارکردگی تمہاری کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو قرآن حفظ بنا کروایا؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو حفظ نہیں ہوا تھا، دستار بندی ان کی بھی ہو گئی تھی. اب اگر کسی چونڈے کے کسی ایک کونے میں قرآن و سنت کا کام ہو رہا ہے تو اللہ کے بندو اس کو ہضم کرو. یہاں قرآن و سنت کا کام کرنے والا کوئی رافضی عقیدے کا مالک نہیں ہے، کوئی خارجی عقیدے کا مالک نہیں ہے. یہ پکا سچا احمد رضا کا نوکر ہے. اور تم باتیں کرتے ہو او چونڈے والوں، دھیان رکھنا وہ خود حافظ قرآن نہیں ہے تو حفظ کیسے کرواتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کیا حفظ کروانے کے لیے خود حافظ ہونا شرط ہے؟ کس نے یہ کہا ہے کہ جو خود حافظ نہ ہو دوسرے کو حفظ نہیں کروا سکتا؟ میں حافظ نہیں ہوں. میں صبح اپنی مسجد میں بچوں کو پڑھاتا ہوں سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ ملک، یہ میں نے ساری ان کو یاد کروائی ہے. اب کوئی بندہ کہے نہیں جی مجھے تو، میں تو حافظ نہیں لیکن میں یاد نہیں کروا سکتا. اصل معاملہ یہ ہے کہ اب چونکہ کام ہوتا نظر آ رہا ہے تو
जनाजे पढ़े, कभी राफजियों के साथ मिलकर अंजुमने बनाते रहे, कभी उनके पास जाकर नकाबे करते रहे, कभी उनके पास जाकर तुम लंगर खाते रहे। अब वो सारी चीजें तो नजर नहीं आती है, ये नजर आता है कि वह फलां कोने में एक बंदा दीन का काम क्यों कर रहा है। और मैं अब्दुल्ला अल कादरी पहले दिन से अल्लामा शहबाज को जानता हूं। सच्ची बात है, जितना दर्द अपनी जमात, अपने लोगों, अपने मसलक का इस बंदे के अंदर है, किसी और के अंदर नजर नहीं आता है। अब यही बंदा हमें हजम ना हो, हम यहां आते हैं तो ये असलम बाजवा साहब इस मदरसे के सरपरस्त हैं, हमें बड़े भाइयों की तरह मिलते हैं। ये चाहे तो हमें यहां दाखिल ना होने दे, लेकिन हमें कभी ऐसा माहौल यहां नजर नहीं आता। हम जब आते हैं आगे से मोहब्बतें मिलती हैं, हम तुम्हारे पास आते हैं तो गालियां मिलती हैं। खुदा का खौफ करो। मैं तो इस हक में हूं, कोई बंदा हो, कोई बंदा काम करने वाला हो, वो इमाम अहमद रजा गौसुर रजा के मसलक का काम करने वाला हो, हमारे सर का ताज है। लेकिन तुम्हारी यारियां शियों से हो, तुम्हारी यारियां दूसरे लोगों से हो, तुम्हारी अंजुमने कई इकट्ठी बने, फिर कहो वो फलां ऐसा फलां ऐसा। शर्म नहीं आती? खुदा के लिए, खुदा के लिए कोई बंदा काम कर रहा है तो उसे करने दे। अपने तीर, अपनी गोलियां, अपने अल्फाज, अपने रुख किसी दूसरी जानब कर लो, ना अल्लामा शहबाज की तरफ और ना फिजानुल मदीना की तरफ। हम चुप हैं, किसी वजह से चुप हैं। तकरीर करनी मुझे भी आती है, बोलना मुझे भी आता है, लड़ना हमें भी आता है। हम चाहते नहीं अपनों से लड़ा जाए, हाँ लड़ने के लिए और महाज बड़े हैं, लेकिन अर्ज कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, जो बंदा काम कर रहा है उसको काम करने दे। हाँ आप भी काम करें, सच्ची बात है, अपने कंधों पर उठाकर जहां कहेंगे आपको लेकर चलेंगे। आप अहमद रजा का नौकर तो बने, आप आला हजरत का नौकर तो बने, आप कुरान और सुन्नत का काम तो करें, आप दीन का काम करें। आप हमारे सर का ताज है। आप बच्चों को हिफ्ज़े कुरान कराएं, हमारे सर का ताज है। बच्चों को उलमा बनाए। मुझे बताएं तो सही, कितने मरकज हैं चमिंडा में? किसके पास आतिफ जैसा बंदा मौजूद है? हाफिज उस्मान जैसा बंदा मौजूद हो, हाफिज रमीज जैसा बंदा मौजूद हो, ये हाफिज अदील जैसा बंदा मौजूद हो, अल्लामा अदनान जैसा बंदा मौजूद हो, अल्लामा शाहिद अत्तारी जैसा बंदा मौजूद हो। मैं किस किस का नाम लूंगा? यहां से हिफाजत किया और पूरे तलाबुल ट्रस्ट बनकर आज चिमिंडा नहीं, चिमिंडा के गिरदोनवा में कुरान और सुन्नत का पैगाम आम कर रहे हैं। रमजान आने वाला है, पूरे रमजान में जहां देखोगे इस फैजान मदीना से बच्चा जाकर कुरान सुनाने के लिए तैयार हो। समझ ही नहीं आती? जो काम करता है कोई चुपता रहता है तुम्हें। अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम जो काम करने वाले लोग हैं उनका साथ दे सके, हम उनके साथ चल सके, और हम जैसे निकम्मे जो लोग हैं जो काम नहीं करते, अल्लाह हमें दीन हक, मसलक हक का काम करने की तौफीक अता फरमाए। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक दुख था, मैंने वो आपको सुनाया है। एक अंदर बस कोई चीज चल रही थी, मैंने उसको निकाल दिया है। अल्लाह तमाम अहबाब जो सुन्नी है वो हमारे सर का ताज है, अल्लाह तमाम को खुश रखे। मैं जनाब मोहतरम मकाम हाफिज मोहम्मद उस्मान खां कादरी साहब के हवाले कर रहा हूँ। आप आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, प्रोग्राम को जारी और सारी फरमाए। माशाअल्लाह जी, तो अब्दुल्ला भाई जो बंदा भी नजर नहीं होना। अब्दुल्ला भाई वैसे एक बात करना भूल गए हैं, सारी बातें इन्होंने कर दी हैं, लेकिन एक बात जो मैं दिल कर रहा था कि कर दें, तो चलो मैं कर देना। ये अब्दुल्ला भाई जितना मर्जी जोर लगा लें, ये काम रुकने वाला फिर भी नहीं है। हाँ जी, जो मर्जी कर लें। तो सादा जी मिसाल है, बंदा चंद वाल वेख तुक ही जाए तो की मतलब चंद तक तुक पहुंच जाना। नहीं समझ आई मेरी गल? तो
ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਟਾ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮੁੱਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਔਖਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਨਸੀਬ ਪੇ ਮਾਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਸੁਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਵੀਂਡੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਐਸਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੀ ਜੋ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਆਤਿਫ ਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚूंकि ਇਹ ਰਬੀਉ ਸਾਨੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਮਾਦੀ ਉਸਾਨੀ ਦਾ, ਤੇ 22 ਜਮਾਦੀ ਉਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ पढ़ने ने, बाकियों को नसीब नहीं होने। मैं पढ़ने लगा हूँ जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की मनक़बत। आप तमाम अहबाब मिल के सरकार सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि सब समझेगा कैसे मर्तबा सिद्दीक़ का। कम नस्ब आंदे ने कम नस्ले नूं, हाँ जी बेनस्ला ही कह लो, वो कितों समझेगा यार गार दियां शानां। बस यही तुहां जुमले सुनने हैं तो इंशाअल्लाह वेखो महफिल च कैसी रूहानियत बनती है, क्योंकि जदों हज़रत अबू बकर सिद्दीक गार च सन सरकार नाल उत्थे कैसी रूहानियत सी। हाँ जी, तो इत्थे जदों उन्हां दा जिक्र होना इंशाअल्लाह इत्थे भी रूहानियत पैदा हो जानी है। तुसीं जरा सारे मिल के आखो अबू बकर अबू बकर, कुछ ही जान के नहीं है, जरा जाके कहना है अबू बकर मुस्तफा समझेगा कैसे मर्तबा सिद्दीक़ का। कम नस्ब समझेगा कैसे मर्तबा सिद्दीक़ का। है खुदा मुस्तफा इंज नहीं यार, इंज गल नहीं बनी। जरा जाके मिल के यारे गार दी गल्लां ना कर लई। हाँ जी चलो मैं पहली गल सुनाना इंशाअल्लाह, फिर तुसीं बोलोगे। सरकार साहब ने फरमाया अबू बकर सहाबा मौजूद सन, फरमाया कल क़यामत वाले दिन जन्नत के कितने दरवाजे ने? 8। किन्ने जी? 8 दरवाजे ने। किसी दरवाजे चो आवाज़ आएगी और रोज़ेदार हो जिन्हें जेड़े रोज़े रखते सन वो इस दरवाजे को गुजर जाए, जे नमाज वाले इस दरवाजे गुजर जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह कोई ऐसा भी होएगा जिन्होंने 8 दरवाज़ों से आवाज़ आए? सरकार फरमाया अबू बकर तू ही है जिन्होंने 8 दरवाज़ों। शायर की आंदा है ये मेरे सरकार का फरमान है कि खुल्द में खुल्द कहते हैं जन्नत नूं। मैं बस सादा कर छड़िया हुण समझ लियो। ये मेरे सरकार का फरमान है कि खुल्द में 8 दरवाजों से होगा दाखिला सिद्दीक़ का।
آٹھوں دروازوں صدیق کا گھر میں سوئی تک نہ رکھی اور نہ تن کا پیرہن کوئی بھی نہیں کار چھٹی سارا کچھ لے آیا سرکار دی بارگاہ آج ایڈی ایڈی زبانہ کٹ کے لوگ آندے نے ابو بکر جتے ہوں جان جی اور شرم کر جنہ سوئی بھی نہیں چھٹی کار سارا کچھ لائے گھر نے سوئی تک نہ رکھی اور نہ تن کا پیرہن ہے میرے آقا پہ سب کچھ ہے میرے آقا پہ سب کچھ ہی فدا صدیق کا ہے میرے آقا پہ سب کچھ ہی فدا صدیق کا ہے میرے آقا پہ سب کچھ ہی فدا صدیق کا. اے شعر اگر اسی سمجھ آئی نا جب میں پڑھن لگا وا تو بہت سارے رولے ہوں جی مک جاندے ہیں تو کئی بندیاں نوں اسی سوال دا جواب دین جو کہ بن جانے جڑے اعتراض کردے نے نا کہ انہاں دی آپس وچ لڑائی سی تے انج سی تے اونج سی پتہ نہیں امت نوں کس پاسے لاہڑیا بس شعر سمجھ لو تے بڑے سارے مسائل حل ہو جان گے. اے جڑے میرے یار دے سادے بندے بیٹھے نے باقی تے ماشاءاللہ اہل علم حضرات نے میں انہاں نوں سبق سنان لگا وا تے تانوں میں سمجھان لگا بچیاں نوں جعفر صادق کے نانا حضرت صدیق ہے جعفر صادق کے نانا حضرت صدیق ہے یوں بھی تو سادات سے ہے سلسلہ صدیق کا یوں بھی تو سادات سے ہے سلسلہ صدیق کا نوریوں کو حکم ہوتا ہے کہ پہنو بوریا اللہ نوریوں کو حکم ہوتا ہے کہ پہنو بوریا گیا خالق کو حسنی ولولا صدیق کا گیا خالق کو حسنی ولولا صدیق. بس آخر میں کر سکتا بھائی میرا دل کرتا ہے پڑھ گلا میرے اجازت نہیں دے رہا لیکن میں بڑی کوشش کی تھی میں کتے فٹ کرا لیکن میں پڑھ چھڑنی ہوں خیر کی آندا ہے کمال ہے نا اس ربائی دا تسی سمجھ لو کہ شانہ بڑیاں نے حضرت ابوبکر صدیق دیاں لیکن اے جڑی شان ہے نا اللہ اکبر نبی کو جس نے اٹھایا تھا اپنے کاندھوں پر کہیں سے ایسا کسی کا نصیب لے آؤ اور آواز آئی دربار مصطفیٰ سے حجیم میرے حبیب کو میرے قریب لے
صدیق کا مصطفیٰ کا ہم سفر تمام احباب درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ او نئی جان دا زمانہ او نئی جان دا زمانہ عظمت صدیق دی او نئی جان دا زمانہ عظمت صدیق دی سارے میرے نال مل کے پڑھو نئی جان دا عظمت صدیق دی نئی جان دا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت سارا شعر نہ پڑھو پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت لوکی آندے نے دشمن لبنے پینے نے میں تو ایتھے نہ بٹھا کے دساں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی تینو میں وکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر چکے شان صدیق اکبر شان
اول خلیفہ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ حافظ قاری محمد عدیل قادری صاحب بارگاہ صدیقی میں اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار فرما رہے تھے۔ ان سے پہلے منقبت پیش کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاری محمد عثمان خان قادری صاحب نے، ان سے پہلے برادر مکرم محمد عاطف رضا قادری صاحب نے بڑا خوبصورت کلام پیش کیا۔ اللہ رب العزت تمام احباب کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ خطبہ ہیں جو آپ کے سامنے حاضریاں پیش کر رہے ہیں، تو چونکہ آپ کی یہ فیلڈ نہیں، جس کی فیلڈ ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو خطیب ہے نا، جمعہ پڑھا کے نا پھر بولنا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ دے اور خطبہ میں صحیح حق ادا کرے تو بعد میں پھر بولنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جمعہ کے خطبہ کے بعد فوری بعد اتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے حاضریاں پیش کی۔ بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گا ان سب کے لیے، اللہم زد فزد، اللہم زد فزد، سب کہیں آمین۔ اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، ہمارے پاس ایک بڑی خوبصورت شخصیت موجود ہے، عظیم عالم دین ہیں اور عالم با عمل ہیں اور غیرت مند عالم دین، غیرت مند عالم دین یہاں پہ موجود ہیں۔ فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد آفتاب صاحب قادری نقشبندی آپ ہمارے پاس موجود ہیں، خطیب اعظم وجید والی۔ تو آپ کے بڑے ممنون ہیں کہ آپ بھی ہماری اس محفل میں رونق افروز ہوئے، ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی۔ میں آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے ایمان افروز خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ ذرا اپنی موجودگی کا ثبوت دیں کہ آپ جاگ کر بیٹھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں توجہ سے، اور نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، نگر نگر گلی گلی، نہیں، نگر نگر گلی گلی علی، یہ نعرہ بھی لگائیں، لیکن اس سے پہلے ایک نعرہ اور لگائیں، اس سے پہلے ایک نعرہ اور لگائیں، گلی گلی نگر نگر اتنی وال۔ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہم سب سے الحمدللہ سب کے ماننے والے، گلی گلی نگر نگر، پتا چلے سب صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہیں، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ بکر کے بھی ماننے والے ہم ہیں، علی کے ماننے والے بھی ہم ہیں، حضرت علامہ آفتاب صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک الصلاۃ والسلام وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حمد و ثناء کے بعد میں بالخصوص ہمارے شہر چونڈا کے فخر استاذ الحفاظ والقراء حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہباز قادری صاحب زیدہ مجدہ، میں
جن القابات سے مجھے انہوں نے نوازا، یقین مانیے گا میں ان القابات کا جو ہے وہ مستحق تو نہیں ہوں، لیکن یہ ان کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. میں نے گفتگو اگر مجھے موقع مل تھا وہاں سے جو میں سوچ کر آیا تھا تو میں نے کچھ اور موضوع پر کرنی تھی، لیکن یہاں آ کر بھائی عبدالاحد صاحب کی گفتگو سن کر میں اپنا موضوع چینج کر رہا ہوں. آپ کو سمجھانے کی میں کوشش کروں گا. یاد رکھیے گا میں خود کو عالم تو نہیں کہتا، لیکن الحمدللہ خادم العلماء، علماء کی خدمت گزاری کا شرف رب تعالیٰ نے مجھے نصیب فرمایا ہے. علماء کی صحبت اللہ نے مجھے نصیب فرمائی ہے. علماء کے قرب میں بیٹھنے کی رب تعالیٰ نے مجھے سعادت نصیب فرمائی ہے. تو میں ایک بہت بڑی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور جو بھی میری یہ بات سنیں، بلکہ میری خواہش ہے کہ آپ اس بات کو جہاں کہیں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. اور برملا ڈنکے کی چوٹ پہ میں یہ بات کر رہا ہوں. علماء موجود ہے، ان کا سہارا لے کر میں یہ بات کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا ہمارے پاس جو یہ ہستی ہے، خدا کی عزت کی قسم میں کراچی میں 17 سال تقریباً رہا ہوں. فیصل آباد محدث اعظم یونیورسٹی علامہ سردار احمد نعیمی صاحب کے صاحبزادے، ان کے مدرسے میں تدریس بچوں کو پڑھا چکا ہوں، درس نظامی. میں اسلام آباد کے اندر رہا ہوں، میں پشاور میں جو ہے مدارس کے اندر رہا ہوں، مساجد کے اندر وہاں پر، اور سیالکوٹ میں بھی تقریباً 4-5 سال سے زیادہ کا عرصہ میرا ہونے والا ہے. لیکن مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے گھر میں اللہ کی عزت کی قسم اتنے خلوص والے انداز کے ساتھ میں نے کبھی دین کی خدمت نہیں دیکھی جس انداز سے یہ ہستی کر رہے ہیں. اور خدا کی عزت کی قسم کرامت تو کرامت یہ معجزات مصطفیٰ میں سے بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں. کرامت کہتے ہیں نا یا ایسی بات جو عقل میں نہیں آنے والی، کرامت بھی ہوتی ہے، لیکن میں اس سے بھی بڑھ کر اس دین کی خدمت جو یہاں ہو رہی ہے. قبلہ علامہ صاحب استاذ محترم، میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں انہیں استاد صاحب کہتا ہوں. میں فخر محسوس کرتا ہوں خدا کی عزت کی قسم کہ یہ مجھے اپنا شاگرد سمجھے، میں انہیں اپنا استاد کہوں. ایسی ہستی ہے، اور یہ ان کے دین کی خدمت، یہ واہ یہ انہوں نے جو یہ پھول سجائے ہیں، اور یہ جو مساجد کے اندر علماء کی صورت میں وہ دین کی خدمتیں کر رہے ہیں، کہیں میں نے نہیں دیکھا. یقین مانیے گا کئی جگہوں میں نے ایسے دیکھے. درس نظامی کے طلباء جب فارغ ہو جاتے ہیں علم پڑھ کر، اس کے بعد وہ جوتوں کی دکانوں پہ کام کر رہے ہوتے، وہ سبزیاں فروٹ بیچ رہے ہوتے ریڑیاں لگا لگا کر، اور دین سے اتنے متنفر ہو جاتے. اور یہ ہستی دیکھیں یار، قرآن پڑھایا، قرآن کی تعلیم دی، حافظ بنایا، ذہنیت ایسی چینج ہو گئی کہ وہ درس نظامی پڑھ کر عالم دین بن جاتا ہے، مساجد میں دین کی خدمتوں پر لگ جاتے. اور میں کہتا ہوں نا، دوسروں کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں، کیا جواب کس کو دینا کس کو نہیں دینا، لیکن ہم اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ اس ہستی کو، اس مدرسے کو اپنی جان مال اولاد سب کچھ سے بڑھ کر سمجھیں. اور یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے. خدا کی قسم ہمارا یہ جو ایریا ہے نا، یہ 4-5 ہزار گاؤں تقریباً، یہ پسرور تک بلکہ نارووال تک سمجھے، اور یہ بڈیانہ سے آگے تک، یہ ظفروال تک، اور اس طرف یہ بارڈر تک، یہاں سب سے زیادہ پروگرامات ہوتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے؟ ایک ریسرچ کے مطابق یہ 11ویں 12ویں ختم پاک، 40واں، 3واں، 7واں، 10واں سالانہ برسی، یہ جو ہے نا تقریباً سب سے زیادہ محافل ان علاقہ جات میں ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہاں سب سے زیادہ بد مذہبی، یہ قادیانیت، یہ ختم نبوت پر ڈاکے ڈالنے والے لوگ، یہ بدعمالیت کیوں ہے؟ ایسے علماء نہیں ہیں ہمارے پاس. حق سچ بیان کرنے والے، حقیقت پسند، ہماری ضمیروں کو جھنجھوڑنے والے علماء نہیں ہیں. یہ ایسے علماء ہیں جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر مسلک اعلی حضرت کی پرچار کی ہے، حضور کی غلامی کا درس دیا، مسلک کا درس دیا. ایسے علماء بہت کم ملتے ہیں. لیکن دوستو، آپ سے التجا ہے، دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالی ہمیں
ایسے بزرگ ہستیوں کی قدر نصیب فرمائے. یہ آج ہم بیٹھے ہوئے کس لیے بیٹھے؟ یہ جو آج دو پھول ایک بار پھر دو خاندانوں کو مل رہے ہیں، یہاں لگائے تھے انہوں نے، یہ بیج تھا اور یہ ایک تناور درخت بن جائے گا انشاءاللہ العزیز. کیا ہوا؟ حافظ قرآن بنے نا یہاں سے. کتنی شان ہے اس کی. آج تو ہمارے ذہنوں میں یہ دوسری چیزیں سوار ہو چکی ہیں، میں زیادہ اس طرف نہیں جاتا، لیکن یاد رکھیے گا جس شرف سے بچے کو اور بچوں کے اس بچے کے خاندان کو اس قاری صاحب کے وسیلے سے انجینئر، وکیل، جج، پروفیسر یہ بن جائے، اور انہیں پھر کیا ہوتا ہے تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، انہیں جو ہے چیف آرمی چیف یا پرائم منسٹر یا پھر بڑا سے بڑا وہ آتا ہے، اس کو وہ ہار وغیرہ پہناتا رہتا ہے. لیکن یہ شرف تک کس نے پہنچایا؟ قبلہ قاری صاحب نے. اور یقین مانیے گا یہاں پر جتنی دین کی خدمت اور جتنے پیار لگن کے ساتھ نظم و ضبط ڈسپلن میں نے دیکھا ہوا ہے. میں خود کافی مدارس میں پڑھا بھی چکا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، وقت گزارا ہے میں نے، لیکن واللہ مثال نہیں ملتی. قسمیہ میں یہ بات کر رہا ہوں. جس انداز سے استاد سب تربیت کرتے ہیں یہاں پر، جس انداز سے تعلیم چل رہی ہے، جس انداز سے نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید عروج نصیب فرمائے، مزید ترقیاں نصیب فرمائے. اب ہوتا کیا ہے؟ بہت خوب. والدین ہوتے ہیں نا، کل بروز اشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حافظ قرآن، اب وہ جو ہے وہ سفارش کرے گا، جہنمیوں کو نکالے گا، جنت میں داخل کرے گا، وہ چیزیں تو ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، آخری بات کر دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حافظ قرآن کے بچے جو وہ والدین جو ہوں گے ان کے سروں پر تاج پہنائے جائیں گے، اور تاج اس انداز سے ہوں گے کہ سورج کی روشنی ان تاجوں کے سامنے ماند پڑ جائے گی. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو سورج بہت دور ہے، اگر سورج کو ساتھ لا کر تاج کے ساتھ برابر کر کے اسے دکھایا جائے پھر تو ہو سکتا ہے کہ سورج کی روشنی زیادہ ہو اور تاج کی روشنی ماند پڑ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حافظ قرآن کی بدولت ان کے والدین کو ایسے تاج پہنائے جائیں گے کہ اگر سورج کو زمین پر لا کر تاجوں کے برابر رکھ دیا جائے پھر بھی سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اور یہ جو تاج کی روشنی ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی، شان عطا کی جائے گی. دوستو التجا صرف یہ ہے، حفاظ بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ تعالی ہمیں اس ہستی کی قدر نصیب فرمائے، اس مدرسے سے، اس استاد صاحب سے اللہ تعالی ہمیں وفا نصیب فرمائے، اللہ تعالی وفا نصیب فرمائے. بس یہی دعا ہے. میں جتنی بھی تعریف کروں ان کی خدا کی عزت کی قسم کم ہے، میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. وہ الفاظ میں جوڑ کے سوچ کے بھی بولنا شروع کر دوں تو میرے پاس الفاظ نہیں بن پائیں گے میں اس ہستی کی تعریف کروں. اتنی اعلیٰ ہستی ہمیں رب تعالیٰ نے ایک انعام کی صورت میں، یہ ایک بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے رب تعالیٰ نے جو ہمیں نصیب فرمایا ہے. لیکن ایک مرتبہ پھر میں آخر یہ دعائی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر نصیب فرمائے. اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی تعاون کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. اصل میں بات یہ ہے دوستو، بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی کوئی خامی اس کے پیش نظر نہیں ہوتی. جیسے انسان کو محبت ہوتی ہے نا بس اس کی خوبیاں ہی نظر آتی ہیں، تو یہ ان کی محبت ہے. ورنہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ مجھے کون جانتا تھا، میں تو خاک چھانتا تھا. ان کی محبت. مجھے کون جانتا تھا، میں تو خاک چھانتا تھا. تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات. میں آقا اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. یہ بس نسبت مصطفی کا صدقہ ہے. عمل کی میرے اساس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجوز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے. کوئی سہارا ہے، کوئی آسرا ہے
हुई है। ये सब तुम्हारा कर्म है आका कि बात अब तक बनी हुई है। ग्रामी कदर अहबाब, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। आज मुझे खुशी हुई, ये प्रोग्राम महफिल तकमील कुरान भी है और साथ ही साथ ये प्रोग्राम ताजदारे सदाकत कॉन्फ्रेंस का मंजर भी पेश कर रहा है। ताजदारे सदाकत का कॉन्फ्रेंस का मंजर भी पेश कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात नबी के जिस सहाबी का भी जिक्र करते हैं, सामईन ये समझते हैं सबसे बड़ी शान इसी की है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करें, सुनने वाले ये समझते हैं सबसे बड़ी शान हजरत सिद्दीक की है। जब हजरत उमर पाक का जिक्र करें तो सुनने वाले यही समझते हैं सबसे बड़ी शान हजरत उमर फारूक की है। जब हजरत उस्मान का जिक्र करने पे आए तो सामीन ये समझते हैं सबसे बड़ा मुकाम हजरत उस्मान का है। और जब हजरत अली पाक का जिक्र करें तो सुनने वाले ये समझते हैं सबसे बड़ा रुतबा हजरत अली का है। इसलिए कि हमारे दिलों में खोट नहीं ना, हमारे दिलों में खोट, हमारे दिलों में मैल, हमारे दिलों में किसी की कदूरत, हम सिर्फ एक के मानने वाले बल्कि सबके मानने वाले, सबके मानने वाले हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं हमको अल्लाह और नबी से प्यार है, हमको अल्लाह और नबी से प्यार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। उम्महातुल मोमिनीन और 4 यार, उम्महातुल मोमिनीन और 4 यार, सब सहाबा से हमें तो प्यार है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अपना बेड़ा। और दुश्मनों की जो उड़ा दे गर्दने, दुश्मनों की जो उड़ा दे गर्दने, या अली दरकार ऐसी तलवार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अली पाक का भी जिक्र हम ही करते हैं और हजरत सिद्दीक अकबर का जिक्र भी हम ही। लेकिन ऐसा नहीं पहले वालों को छोड़कर डायरेक्ट चौथे पे चले, ऐसे नहीं। जो तरतीब फजीलत है, जो तरतीब खिलाफत है, वही तरतीब फजीलत भी है। हजरत अली पाक पे हम कुर्बान, हमारी नस्लें, हमारी औलादे कुर्बान। लेकिन हजरत अली पाक के इमाम का जिक्र किसने करना है? किसने करना? हजरत अली पाक के इमाम का जिक्र भी तो हमने करना है ना। हजरत अली पाक का जिक्र करें, दिल खोल कर करें, लेकिन आखिर में ये भी कहें कि जिनके पीछे हजरत अली पाक ने नमाजें पढ़ी हैं उस इमाम की शान क्या है, उनका क्या मर्तबा, ये भी तो करें। जो सफर में भी हुजूर के साथ जो जन्नती। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, ये मेरी तवज्जो इन्होंने करवा दी, हाफिज अबू बकर सिद्दीक ने। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने इन सब से जन्नत का वादा फरमा लिया है। इसलिए फिर ये नारा लगाएं, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। आखिर में एक रवायत सुन ले, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। एक रवायत सुन ले, ये सादाते कराम की सनद से हमें रवायत मिलती है। और आप देखें जो सादाते कराम से जो रवायत आ रही है वो कितनी मजबूत हो, उसके रावी कितने मजबूत हैं। आप सुने, हजरत इमाम बाकिर फरमाते हैं, हजरत इमाम जाफिर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मैंने अपने बाबा हजरत इमाम बाकिर से सुना, वो फरमाते हैं मैंने अपने बाबा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला से ये बात सुनी। बीमार करबला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैंने अपने कानों से ये बात सैयदुल शुहदा शहीद करबला राकीब दोशे मुस्तफा सैयदुना इमाम हुसैन से सुनी, सैयदना इमाम हुसैन से सुन। वो फरमाते हैं मैंने ये रवायत अपने बाबा हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा से सुनी।
حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے یہ روایت برائے راست اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. کیا بات سنی. آپ دیکھیں کیسی سند ہے سادات کرام کی جو ہے, یہ کتنا حوالہ مضبوط ہے. المستدرک للحاکم اور ریاض النظرہ کے اندر بھی یہ موجود ہے. وہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا. جب راہ چلتے ہوئے حضرت ابو درد نگاہ اٹھا کر دیکھا اور وہاں پہ ایک بڑا زبردست فرمان جاری کیا, ہمارے لیے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا درداء یا ابا درداء. اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہمیں سب صحابہ کی محبت عطا فرمائے, اہل بیت کی محبت عطا فرمائے, پنجتن پاک کی محبت عطا فرمائے, ہر حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جن خوبصورت بچوں نے یہ خوبصورت 3-4 بچے یہ کارنامہ انجام دے چکے اور آج الحمدللہ پھر ہمارے مدرسہ فیضان مدینہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا. الحمدللہ ننھے منھے حافظ قرآن یہ نواں پنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے حافظ اختر صاحب بھی ہیں, یہ بلال بھائی بچے نے پھر پورا سنا دیا. یہ بچہ بھی آئے گا, زیارت بھی کریں گے, اس کی قسمت پر, اس کے والدین کی قسمت پر بھی رش کریں گے. اس بچے کے والد بھی یہاں پہ موجود ہیں. دوسرے بچے جو حافظ قرآن ہیں حافظ محمد احمد اور حافظ محمد ذیشان وہ بھی موجود ہیں. اب میں ان کو بلاتا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. حافظ محمد احمد یہ حافظ قرآن بچہ, اس کے والد بھی یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ, سر پہ دستار بھی, چہرے پر داڑھی شریف بھی. سبحان اللہ. کئی تو والدین سمجھتا پترا ہوں تو قرآن پڑھی جاتے سانو بخشا چھڑنا ہی, بس ہوں تیرا ہی کام ہی, اساں نہ مسیتے جانا ہی تے نہ اساں قرآن کھولنا ہی تے نہ اساں کوئی اور چنگا کام کرنا ہی, بس تنو اس واسطے لایا سانو اگے بخشا چھڑنا. ہاں جی, لیکن کتنے خوش نصیب ہیں جو خود بھی باعمل ہیں تو آگے اولادیں بھی باعمل ہیں ماشاءاللہ. باعمل والد کا باعمل بیٹا انشاءاللہ بنے گا, حافظ قرآن بن گیا ہے, عالم دین بھی بنے گا. اس کی بنیاد, اس بچے کی بنیاد رکھی تھی علامہ آفتاب صاحب. پہلے ان کے پاس تربیت بھی حاصل کی اور بنیاد بھی انہوں نے مضبوط بنیاد رکھی, پھر انہوں نے پہلے پالش کیا. تو حافظ محمد احمد یہ مائک پر آتے اپنا آخری سبق سناتے. ان کے نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
حافظ محمد ذیشان اپنا آخری سبق سناتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. بھائی جلدی سے ان کی شیلڈ لائیں. حافظ توحید رضا، یہ حافظ قرآن جنہوں نے آج ایک مرتبہ پھر قرآن پاک زبانی سنایا. یہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوئے، الف لام میم، یہاں سورہ بقرہ کی الف سے لے کر سورہ ناس کی سین تک انہوں نے قرآن پاک الحمدللہ اس بچے نے مکمل سنایا. یہ دیکھیں، بات کرنے کو بڑی آسان ہے. میں نے کہہ دیا، اس بچے نے سارا قرآن پاک زبانی سنایا. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. لیکن یہ کام اتنا آسان، بڑی محنت. تو بڑی محنت اس بچے نے کی ہے. دوسرے بھی بچے جنہوں نے جو حافظ ہوئے الحمدللہ، یہ بھی بڑی محنت سے اس منزل تک پہنچے. دعا کریں، جس طرح علامہ آفتاب صاحب کہہ رہے تھے، دعا کریں اللہ پاک ان بچوں کو قرآن پاک یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات ختم کریں دوستو. یہ دیکھیں، جب کوئی عمارت بنتی ہے نا، توجہ رکھیں، بس ہم دعا کے قریب ہیں. جب کوئی عمارت بنتی ہے نا، تو عمارت بنانے میں کتنے کردار ہوتے ہیں. کوئی پھٹے لاتا ہے، کوئی رسہ باندھتا ہے، کوئی مسالہ بناتا ہے، کوئی دابڑے اٹھاتا ہے، کوئی اینٹیں اٹھاتا ہے، کوئی اینٹیں لگاتا ہے. تو پھر جا کر کتنے کردار ہوتے ہیں. کوئی بنیادیں کھودتا ہے، بھرتا ہے، ہاں جی، کوئی جناب باہر سے سیمنٹ سریا لاتا ہے، پھر جا کر ایک عمارت بنتی. صرف مستری عمارت بنا سکتا، صرف مزدور بنا سکتا. کتنے کردار ہوتے. تو یہ جو پودے لگ رہے ہیں نا، یہ جو عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں، اس میں اکیلا کردار قاری شہباز کا نہیں. میں حقیقت پسند بندہ ہوں،
اور الحمدللہ دل کھول کر جو احباب بھی ساتھ چلتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو سب کی محنت کا الحمدللہ میں قائل ہوں اور کھلے دل سے سب کو سراہتا ہوں، اس لیے کہ جو بات حقیقت ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو ان عمارتوں کی تعمیر میں صرف میرا کردار نہیں، میرے ساتھ اور بھی میرے بچے ہیں۔ یہ حافظ و قاری رمیز علی قادری صاحب یہ پہلے دن سے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چل رہے، اور بھی مدرسین، حافظ فرحان اویسی صاحب ہیں، حافظ فرحان قادری صاحب ہیں، اپنے اپنے وقت پہ صاحب نے ڈیوٹیاں دیں، ٹائم دی، اور اب حافظ ابرار صاحب ہیں جن کے یہ بھتیجے نے قرآن پاک آج پورا سنا ہے۔ ان حفاظ کے تعاون کے ساتھ اور میرے ساتھ میرے بڑے بھائی بھی موجود ہیں جو ہر موقع پر محبت کر رہے ہیں، حوصلہ بڑھا رہے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں، اور ہر آنے والے تیر کو اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں۔ یہ ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ ہمارے بھائی جان محمد اسلم باجوہ صاحب، ان سے پہلے ہمارے قاضی احسان الحق صاحب، ماسٹر بشیر صاحب، کتنے ہمارے بزرگ، ماسٹر سلیم صاحب، جتنے بھی جن احباب نے بھی یہاں اس ادارے میں کام کی، سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور سب کے لیے میں دعا ہوں جو چلے گئے ہیں دنیا سے، اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور اس موقع پر ہم اپنے استاذہ کو کیسے بھول سکتے ہیں جن کی مہربانیوں سے، شفقتوں سے یہ عزتیں ملی، اور اپنے شفیق والدین کو کیسے بھول سکتے۔ گئے گزرے دین میں انہوں نے دنیا کی طرف نہیں لگایا، دین کی طرف لگایا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن تازہ پھول قرآن کے اور درود کے ہماری قبر پہ آتے، وہ کیسے بھول سکتے۔ استاذہ کرام کی محنت، والدین کی شفقت، ان کی تربیت، اور کتنے سارے محبت والے، ایک ایک محبت والے کا نام لوں تو فہرست بڑی لمبی ہے، کس کس کا نام، یہ سارے دیکھ رہے ہیں نا آپ، دیکھ رہے ہیں آپ سارے، یہ سارے تو نہیں نا ادھر، بہت تھوڑے ہیں ادھر، محبت والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ اللہ پاک سب کو جزا دے، آپ سب مبارکباد کے مسلم، اللہ پاک سب کو جزا دے۔ اور میں کیسے بھول سکتا ہوں ڈاکٹر رانا سہیل صاحب، کیسے بھول سکتا کہ تھوڑا وقت ہوا آئے ہوئے، وہ کہتے ہیں کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے آقا تجھ سے گیلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہی اہل اسلام کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ وہ رانا سہیل صاحب، میں ان کو یہ میرے خیال میں جب سے یہ مسلمان ہوئے نا، اس سے پہلے اللہ کی عزت کی قسم میں ان کو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا تھا کون رانا سہیل نام کا بندہ۔ اب صرف میں نہیں جانتا، زمانہ جانتا ہے، دنیا جانتا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا بھی نہ، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر ہر جگہ احباب آنکھیں راہ میں بچھاتے۔ یہ عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، شیخ الحدیث نہیں ہے، لیکن عزتیں کتنی مل رہی ہیں، سٹیج پہ بلایا جاتا، کرسی پہ بٹھایا جاتا، ہاتھ ڈالے جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ وہ بات جو میں پہلے کہا تھا، مجھے کون جانتا تھا، میں تو تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز ہے۔ آقا میں یہ اپنے لیے بھی بات کرتا ہوں، سب کے لیے، اگر میں تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا۔ آج ان کو ساری محبتیں ملی ہیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ پاک ان کو بھی جزا دے۔ کتنے احباب ہیں، ٹائم ہو گیا، اب وہ آتے ہیں حافظ قرآن، یہ حافظ توحید رضی، آپ دیکھیں نا، چھوٹا نمن حافظ قرآن، آپ یہ دیکھیں، یہ تو اس بچے کے لیے اب کیونکہ اس سے بھی تلاوت سنتے، لیکن صبح کی تلاوت ہی کر رہے ہیں، یہ صبح کی تلاوت ہی کر رہے ہیں۔ اب یہ بچہ، اب اس کی حوصلہ افزائی کا وقت ہے، آپ بیٹے چلے، اب ابھی تلاوت کا وقت نہیں، اذان ہونے لگی ہے، آئیں بھائی، ان کے دوست بھی ان کو پھولوں کے ہار سجائیں، آئیں بھائی، آپ آئیں، لائن ہے، جلدی کریں، ٹائم ہو گیا بھائی، آئیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم ولكن أولياء كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم. اس بچے کے لیے یہ اعزازی شیلڈ ہے، اس بچے کے لیے اسپیشل تیار کی گئی ہے. تو میں برادر مکرم، برادر اکبر، اس مسجد مدرسہ کے منتظم محمد اسلم باجوہ صاحب سے ملتمس ہوں، آپ اپنے ہاتھوں سے اس حافظ قرآن بچے کو، جس کی خصوصی محنت ہے، اس کو یہ شیلڈ عنایت کریں. اب صاحب ایسا مائک آپ سب کے لیے لنگر کا اہتمام ہے. ابھی اذان ہوگی تو نماز کے فوری بعد لنگر کھا کے جائیں گے اور نماز کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں.